السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دن اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک قریبی ملازم آیا اور اس کے منہ سے نام نکلا حضور ملا دو پیازا۔ اکبر بادشاہ نے جب اس ملازم کی طرف دیکھا تو اس ملازم کی آواز بند ہو گئی، تو اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ ملا دو پیازا کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، حضور محل کے جتنے بھی وزیر ہیں ان سب کا خیال ہے کہ ملا دو پیازا جتنا اس کو اکبر بادشاہ اپنا وفادار سمجھتا ہے وہ اتنا اکبر بادشاہ کا وفادار نہیں۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے اپنے اس قریبی ملازم کو کہا کہ ایسا سوال اٹھانے کی جرأت کس نے کی؟ تو اس ملازم نے کہا، حضور یہ خیال صرف ایک وزیر کا نہیں بلکہ تمام وزیروں کا ہے۔ اکبر بادشاہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور کہا کہ چند دنوں کے بعد میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ملا دو پیازا میرے باقی وزیروں کی نسبت کتنا وفادار ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اکبر بادشاہ نے ایک دن اپنے تمام وزیروں کو اپنے سامنے بلایا اور اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا کہ ایک مٹکا دودھ کا لے آؤ۔ ملازم نے بادشاہ کے حکم کی فوری تعمیل کی اور ایک مٹکا دودھ کا لے آئے۔ اب اکبر بادشاہ نے اپنے ملازم کو کہا کہ ایک ایک پیالہ دودھ کا بھرتے جاؤ اور مجھے دیتے جاؤ۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔ اب اکبر بادشاہ ملازم سے دودھ کا پیالہ لیتا اور تمام وزیروں کو باری باری دیتا گیا۔ تمام وزیر بڑے حیران تھے کہ اکبر بادشاہ آخر کیا کرنے والا ہے۔ جب تمام وزیروں نے اس دودھ کا ایک ایک گھونٹ بھرا تو باقی دودھ کو رکھ دیا، کیونکہ اکبر بادشاہ نے اس میں برداشت سے بھی زیادہ مرچ اور نمک ڈلوا دیا تھا۔ لیکن جب باری ملا دو پیازا کی آئی تو جب اکبر بادشاہ نے اس سے دودھ کا پیالہ بھر کر دیا تو وہ اسے اتنا لطف انداز میں پینے لگا جیسے وہ دودھ کی جگہ شہد پی رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ اور تمام وزیر ملا دو پیازا کو بڑی ہی حیرانی سے دیکھنے لگے اور باقی وزیر کہنے لگے کہ اکبر بادشاہ اس کو اپنا قریبی ساتھی اور عقل مند انسان سمجھتا ہے، یہ تو سب سے بے وقوف ہے۔ دیکھو اتنا کڑوا دودھ کیسے لطف سے پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ نے ملا دو پیازا سے سوال کیا، ملا دو پیازا دودھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ ملا دو پیازا نے کہا، حضور دودھ بہت کڑوا اور بہت زیادہ نمکین ہے جس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے باقی وزیروں کی طرح اس دودھ کو رکھا کیوں نہیں؟ اس دودھ کو پینے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تو جب ملا دو پیازا نے جواب دیا تو اس کے جواب کو سن کر نہ صرف اکبر بادشاہ بلکہ پورے کا پورا محل پر سناٹا طاری ہو گیا اور وہ ملا دو پیازا کو بڑی ہی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ملا دو پیازا نے کہا، حضور اتنے سالوں سے اس شفقت والے ہاتھوں سے ہم میٹھی میٹھی عمدہ اور قیمتی شاہی چیزیں کھا رہے ہیں، آج اگر ان ہاتھوں سے ہمیں کڑوی چیز ملی تو کیا ہم ناشکرے ہو کر اس چیز کو کھانے سے انکار کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ اس کا جواب سن کر اکبر بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو لوگ ملا دو پیازا کی وفاداری پر سوال اٹھاتے ہیں اب وہ سامنے آئیں۔ تمام وزیروں کے چہرے جھک گئے اور ان کی نظروں سے ہی سمجھ لگ گئی کہ وہ اپنی بات سے کتنا شرمندہ ہیں۔ ایک دن اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی سلطنت میں سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ اکبر بادشاہ اکیلا سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور جب گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا تو وہاں کھانا موجود نہیں تھا، اور جب پانی پینے کے لیے ہاتھ مارا تو پانی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور پھر اکبر بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اس کے ملازموں نے اکبر بادشاہ کا کھانا شاید کسی اور کے گھوڑے میں ڈال دیا یا پھر رکھنا ہی بھول گئے۔ دوستو، اکبر بادشاہ جس کے باورچی خانے میں 400 باورچی کھانا تیار کرتے تھے اور اکبر بادشاہ کے کھانے کو چاندی کے برتن میں لایا جاتا اور جس کھانے کو سب سے پہلے حکیم چیک کرتے تھے اس کے بعد اکبر بادشاہ وہ کھانا کھاتا تھا، آج ہی اکبر ایک نوالے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اکبر بادشاہ مغلیہ بادشاہوں میں وہ واحد کیسے مغلیہ سلطنت کو عروج پر لے گیا۔ اکبر بادشاہ کون تھا؟
کس کا بیٹا تھا اور کس کا پوتا تھا۔ دوستو، آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ اکبر بادشاہ مغلیہ بادشاہوں پر تیسرے نمبر کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے اپنے جیتے تک اپنی سلطنت کو عروج میں دیکھا۔ اکبر بادشاہ ظہیر الدین بابر کا پوتا تھا جس نے مغلیہ بادشاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے محل کے باورچی خانے میں تقریباً 400 باورچی اور 50 سے زائد ایسے افسران موجود تھے جو کہ اکبر بادشاہ کے صرف کھانے کی تیاری کرتے تھے، اور باورچی خانے سے لے کر اکبر بادشاہ کے دسترخوان تک کھانا لے کر جانے کے لیے الگ سے سپاہی موجود ہوتے، اور اکبر بادشاہ کا کھانا خواجہ سرا باورچی خانے سے لے کر اکبر بادشاہ کے دسترخوان تک لے جاتے تھے۔ اکبر بادشاہ کو بریانی بہت پسند تھی اور اکبر بادشاہ کا کھانا چاندنی اور پتھروں کے برتن میں ڈالا جاتا، اور اکبر بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے اور عقل بھی تیز ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اکبر بادشاہ کے بارے میں دلچسپ معلومات، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو اکبر بادشاہ جس کے لیے کھانا تیار کرنے والے 400 باورچی موجود ہوتے، آج اکبر بادشاہ چاند نوالوں کے لیے بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ فاصلہ محل سے کافی دور تھا۔ اکبر بادشاہ کو بہت زیادہ پیاس اور بھوک لگ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اکبر بادشاہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک اکبر بادشاہ کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ اکبر بادشاہ چرواہے کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، کیا پینے کے لیے پانی یا کھانے کے لیے کچھ تمہارے پاس مل سکتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، حضور، تم ہمارے مہمان ہو، میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن میں چرواہا ضرور ہوں، لیکن ہم مہمان نوازی میں چاہے گھر سے باہر ہو یا گھر میں، ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اتنے میں چرواہے نے ایک درخت کے ساتھ بدی ہوئی روٹی اور پانی نکالا اور اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے اس کھانے نے شاہی کھانے سے بھی زیادہ لطف دیا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے پانی پیا، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو اکبر بادشاہ نے اس نوجوان کو کہا کہ ایک پتا توڑ کر لاؤ۔ وہ نوجوان درخت سے پتا توڑ کر لایا تو اکبر بادشاہ نے اسے پتے کے اوپر کچھ چیز لکھتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں کبھی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی مشکل آ پڑے تو یہ پتا محل کے دروازے پر دکھانا، وہ ملازم تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ چرواہے کو جب پتہ چلا کہ یہ اکبر بادشاہ ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا، حضور، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد اسی چرواہے کے بھیڑ بکریوں پر ایک شیر نے حملہ کر دیا اور اس کی ساری بکریاں کو مار کر کچھ کو کھا کر چلا گیا۔ اس چرواہے کے گھر کی روزی روٹی اسی ریوڑ سے چلتی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ کر رونے لگا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ اب اکبر بادشاہ کے پاس جانے کا وقت ہے۔ وہ اکبر بادشاہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے نکلا، لیکن جب وہ گھر وہ پتا اٹھانے کے لیے گیا تو اس کی بیوی نے اس سے بتایا کہ وہ پتا تو ایک دن بکری کھا گئی تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب اس پتے کے بغیر مجھے کوئی محل کے ارد گرد بھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ اکبر بادشاہ سے تو ملنا دور کی بات۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اپنا شروع سفر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ تک رسائی کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ جب اکبر بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس کے حلیے کو دیکھ کر محل کے دروازے پر موجود ملازم نے کہا، کیا آپ اکبر بادشاہ سے ملنے آئے ہو؟ چرواہا بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ کیسے جانتا ہے کہ میں اکبر بادشاہ سے ملنے آیا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں اس ملازم نے بتایا کہ اکبر بادشاہ نے مجھے اسی دن ہی بتا دیا تھا کہ جب کبھی چرواہا اس حلیے کا تمہارے پاس آئے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ لیکن پھر ملازم نے بتایا کہ اکبر بادشاہ تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ اور مسجد۔ وہ اکبر بادشاہ کے پیچھے مسجد میں چل پڑا۔ جب وہ نوجوان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ اکبر بادشاہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نوجوان نے اکبر بادشاہ کو دیکھا تو اکبر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، اے حضور، میں تو تمہارے پاس اپنی خواہش لے کر آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ
بادشاہوں کی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا وہ مجھ غریب چرواہے کی نہیں سنتا؟ اب تم سے مانگنے کی بجائے میں اسی ہی سے مانگوں گا۔ اور اس کے بعد وہ چرواہا وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ دوستو، ایک دفعہ اکبر بادشاہ محل میں آیا تو درباری آپس میں ایک بات پر بحث کر رہے تھے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر نماز کے وقت، ہمارے دماغ میں شیطان عجیب وسوسہ ڈالتا ہے جس سے عبادت کا مزہ نہیں رہتا۔ ہمارے خیالات غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیاوی کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ یہ وسوسے ختم ہوں؟ جب یہ بات اکبر بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا کہ جب دل میں خیال اللہ کا ہو، جہنم کا ڈر ہو، جنت کی خواہش ہو اور نبی سے عشق ہو تو پھر یہ وسوسے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن وزیروں نے اکبر بادشاہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ تھوڑی دور سوچنے کے بعد اکبر بادشاہ نے دودھ کے پیالے منگوائے اور تمام وزیروں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، ایک چکر بازار سے گزر کر، پھر ایک جنگل سے گزر کر سیدھا محل میں واپس آ جاؤ، اور جس وزیر کے بھی پیالے سے ایک قطرہ دودھ کا گرا، جلاد اسی وقت اس کا سر قلم کر دے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا۔ وزیروں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لیے اور چل پڑے۔ اکبر بادشاہ نے راستے میں خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی کر دی۔ آگے جنگل والے راستے پر سونے کے سکے گرا دیے اور اب وزیر اس راستے پر جا رہے تھے۔ ساتھ میں جلاد بھی چل رہا تھا کہ غلطی سے کسی کے پیالے سے دودھ کا قطرہ بھی گرا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تمام وزیر بازار سے گزر گئے، بازار سے گزرتے گزرتے جنگل سے گزر گئے اور آخر کار محل میں پہنچ گئے، لیکن ایک بھی قطرہ کسی کے پیالے سے نہیں گرا۔ اب اکبر بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے راستے میں کسی چیز کو دیکھا؟ وزیروں نے کہا نہیں حضور۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے راستے میں بہت ہی حسین و جمیل کنیزیں موجود تھی، لیکن تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا۔ پھر آگے جا کر راستے پر سونے کے سکے موجود تھے، تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا کیونکہ تمہیں صرف موت کا ڈر تھا، اور اگر یہی ڈر تمہیں نماز پڑھتے وقت اللہ کا ہو، جہنم کا خوف ہو، تو پھر تمہاری نماز میں وہ خیالات کیسے آ سکتے ہیں؟ اکبر بادشاہ کی اس امتحان اور عقل مندی کو دیکھ کر تمام وزیر سر جھکائے کھڑے ہو گئے اور اکبر بادشاہ کی بات کو سراہنے لگے۔